بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر نیاز خان کالیوال کی بارسوخ شخصیت تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کالیوال میں اس کے خیر خواہ بکثرت ہوں گے۔ اس کے متعلق معلومات کے حصول یا کسی اور کارروائی کے لیے مجھے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ میں اس کے خلاف سرگرم ہو چکا ہوں، کیونکہ اس کی اور میری دشمنی کی کوئی بنیادی وجہ نہیں تھی۔ گو وہ ایک دفعہ میرے اوپر حملہ کرا چکا تھا، اس کا اسے منہ توڑ جواب بھی ملا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی میرے خلاف نہ ہوئی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنی توانائیاں بے فائدہ کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ میں بھی چودھری اکبر کے دھوکے میں اس کے آدمیوں پر حملہ کرنے کا مرتکب ہو چکا تھا، مگر ایسا صرف غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اب مجھے کوئی ایسا طریقہ کار آزمانے کی ضرورت تھی جس کی بنا پر میر نیاز خان مجھے چودھری اکبر کے روپوشی کے مقام کے بارے میں معلومات بغیر کسی خون خرابے کے فراہم کر دیتا۔ رات کا بیشتر حصہ اسی سوچ و بچار میں کٹا۔ دن چڑھے میں کالیوال روانہ ہو گیا۔ امجد صبح سویرے شہر چلا گیا تھا۔ میں نے تانگا لینے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ کلوز بٹ کی مشین گن کندھے سے لٹکا کر اوپر میں نے ہلکی سی چادر اوڑھ لی تھی۔ اگر میں چادر نہ اوڑھتا تب بھی کوئی خاص فرق نہ پڑتا، کیونکہ ہمارے علاقے میں ہر دوسرا بندہ ہتھیار سے مسلح دکھائی دیتا ہے، لیکن ہتھیار کو چھپانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ ہتھیار ہم نے میر نیاز خان کے آدمیوں سے چھینا تھا، جو میں نے جیرے پہلوان کے پاس رکھوایا ہوا تھا، اور شہر سے واپس آنے کے بعد میں اس سے واپس لے آیا تھا۔ کوئی بھی دشمن اس ہتھیار کو پہچان کر میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے لوگ اپنے ہتھیار کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ میں جلد ہی مین روڈ اور کالیوال کو ملانے والی پختہ سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں سے ایک موٹر سائیکل پر سوار سے لفٹ لے کر میں کالیوال پہنچ گیا۔ کالیوال آبادی کے لحاظ سے رحمان خیل سے دگنا تھا۔ وہاں پر گھنٹہ ڈیڑھ دائیں بائیں پھرنے کے بعد مجھے کام شروع کرنے کے لیے موزوں جگہ مل گئی۔ وہ ایک چھپر ہوٹل تھا، جس کے کونے میں زمین پر چٹائی بچھا کر 10-12 آدمی 2-3 ٹولیوں میں بٹے جوا کھیلنے میں مشغول تھے۔ معاشرے میں نشئی اور جواری ایسا طبقہ ہے جسے صرف اپنے نشے یا جوئے سے غرض ہوتی ہے، اور ان سے اپنا مطلب نکالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ قارئین کو شاید سرعام جوا کھیلے جانے پر اچنبھا ہو، مگر گنڈا پور معاشرے کی بڑی خامیوں میں جوا اور نشہ سر فہرست ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے پولیس کا تو ان کا منہ بند رکھنے کے لیے ان کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے علاقوں میں پولیس کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ میں بھی نسبتاً ایک چھوٹی نظر آنے والی ٹولی میں بیٹھ گیا۔ بین الاقوامی سطح پر جوا کھیلنے کے لیے سب سے زیادہ فلش نامی گیم کھیلی جاتی ہے، مگر ہمارے علاقے میں اس گیم کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی، اور لوگ زیادہ تر رمی یا مانگ پتہ کھیلتے ہیں۔ بہت سے تاش کھیلنے والوں کے لیے مانگ پتہ شاید نئی گیم ہو۔ ان کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بہت سادہ سا کھیل ہے۔ اس میں شامل تمام افراد میں سے ایک شخص کوئی پتہ بتاتا ہے، اور تاش پھینکنے والا تمام کے سامنے ترتیب وار ایک ایک پتہ پھینکتا جاتا ہے۔ جس شخص کے سامنے وہ پتہ کھل جائے وہی جیتا ہوا تصور ہوتا ہے، اور جب تک وہ مطلوبہ پتہ کھل نہ جائے بانٹنے والا تمام افراد کے سامنے ترتیب وار پتے پھینکتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی تمام لوگ اسی گیم سے جوا کھیل رہے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ فی بازی وہ 5-10 روپے سے زیادہ نہیں بڑھ رہے تھے۔ میرا مقصد چونکہ صرف اپنے مطلب کے بندے کی تلاش تھی، اور وہ شخص مجھے جلد ہی مل گیا۔ اپنی گھڑی اور چادر بھی جوئے میں ہار کر وہ نہایت پریشانی اور افسوس کی حالت میں وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی جگہ چھوڑتے ہی میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک میں بھی 10 بازیاں ہار چکا تھا، مگر میرا مطمع نظر چونکہ کچھ اور تھا، اس لیے میں نے مطلق اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ کھیلنے والوں نے میرے اٹھ جانے کو میرے ہارنے کی وجہ سمجھا۔ میرا مطلوبہ شخص نہایت افسردگی کے عالم میں سر جھکائے ارد گرد کے مناظر سے لا تعلق چل رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ وہ شاید اپنی کسی ایسی ضرورت کے متعلق سوچ رہا تھا جس کے پورا ہونے کا دار و مدار اس کے جیتنے پر تھا، مگر وہ ہار گیا تھا، اور ایسا صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ جوا ہے ہی ایسی لعنت کہ اس نے کبھی کسی کو خوشحالی نہیں دی تھی۔ جیتنے کی امید پر انسان اپنے ہاتھ میں موجود پیسے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جوا کسی کا نہ ہوا، تو یہ مثل ہر جواری پر صادق آتی ہے۔ آج تک کوئی جواری یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے جوا کھیل کر اپنی اتنی زمین اور جائیداد بنائی ہے۔ ہمیشہ یہی سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ چیز جوئے میں ہار دی، اور وہ چیز جوئے میں ہار دی۔ اس لیے دین فطرت یعنی اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ کچھ فلاسفہ کے نزدیک اسلام کی ساری اچھائیوں سے قطع نظر کر کے اگر صرف جوئے اور شراب کے حرام کرنے کو ہی حکم سمجھ لیا جائے، تب بھی اسلام مذاہب عالم پر فوقیت لے جائے۔ بازار سے نکل کر جیسے ہی وہ ایک گلی میں داخل ہوا، میں رفتار تیز کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا۔ السلام علیکم، میں نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سلام کا جواب گول کرتے ہوئے اس نے بے دلی سے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ تاسو خو، آپ تو
وہ مجھے پہچانتا ہوا پشتو میں بولا اور جواباً میں اس کی بات کاٹتے ہوئے پشتو میں ہی بولا، بالکل میں وہی ہوں جو آپ کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ خیر خودے؟ خیر تو ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں مستفسر ہوا۔ اسے شاید یہ فکر دامن گیر ہو گئی تھی کہ کہیں میں کسی مطالبے کے لیے اس کے پیچھے نہ آیا ہوں۔ ہاں ہاں خیر ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ دراصل میں کالی وال میں اجنبی ہوں اور ایک خاص کام کے سلسلے میں ایک قابل اعتماد بندے کی ضرورت تھی، اس لیے آپ مجھے موزوں دکھائی دیے۔ خاص کام اور موضوع؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ بہرحال بتاؤ۔ یہاں نہیں، کہیں بیٹھ کر۔ کھانا کھایا ہے؟ اس کے اندر موجود گنڈا پوروں کی ازلی مہمان نوازی کی رگ پھڑکی اور وہ مستفسر ہوا، حالانکہ میرا اندازہ تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے شاید ہی کچھ موجود ہو، لیکن میرا مقصد چونکہ اسے اعتماد میں لے کر اس سے کام نکلوانا تھا، اس لیے میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، وہیں پر کام کی بات چیت ہو جائے گی۔ چلو۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہم دونوں اس کے گھر کی سمت میں بڑھ گئے۔ 2-3 موڑ مڑنے کے بعد ہم ایک گارے مٹی سے بنے کچے مکان کے سامنے پہنچ گئے، جس کی بغل میں ایک چھوٹی سی بیٹھک بھی موجود تھی۔ بیٹھک کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے وہاں بٹھایا اور خود گھر میں گھس گیا۔ اسے گھر میں گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی، اور اس سے پہلے کہ مجھے اس شور و غل کی وجہ سمجھ میں آتی، بیٹھک کا گھر کی طرف موجودہ دروازہ دھڑام سے کھلا اور چادر لپیٹے ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی وہی جواری گالیاں بکتا ہوا برآمدے میں داخل ہوا جس کے ساتھ میں یہاں پہنچا تھا۔ بھائی جان، آپ خفا؟ جوان عورت نے میرے سامنے پہنچ کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواری نے اس کے بازو سے پکڑ کر گھر کی جانب دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ، بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دھاڑا۔ کروں گی بکواس، وہ لڑکھڑا کر سنبھل گئی۔ گھر میں سوکھی روٹی بھی موجود نہیں ہے اور جناب کو مہمان نوازی کی پڑی ہے۔ اتنے مہمان نواز تھے تو کچھ کما کر لاتے تاکہ میں تجھے اور تیرے مہمان دونوں کو کھلاتی۔ تیری تو وہ جواری گالیاں بکتا ہوا اسے مارنے کے لیے لپکا، اور میں جو حیرانی سے اس ڈرامے کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تڑپ کر آگے بڑھا اور اس مختصر وجود جواری کو تھام لیا۔ آرام سے بھائی، آرام سے، اتنا گرم ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر بیٹھو۔ میں اسے زبردستی چارپائی پر بٹھا دیا۔ مجھے ساری کہانی بتاؤ، کیوں لڑ رہے ہو؟ میں بتاتی ہوں بھائی جان۔ جواری کے کچھ بولنے سے پہلے وہ عورت جو غالباً جواری کی بیوی تھی چلائی، دوسرا دن ہے، گھر میں چولہا نہیں جلا۔ صبح میں اپنے بھائی سے 100 روپیہ مانگ کر لائی تھی، اس کو وہ پیسے دیے کہ سودا سلف خرید کر لائے، اور یہ بجائے کوئی سامان لانے کے خالی ہاتھ گھر تشریف لے آیا اور ابھی آپ کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے میری بالیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میں اسے فروخت کرنے کے لیے بالیاں دے دیتی، مگر مجھے پتا ہے اس نے ان سے حاصل ہونے والی رقم بھی جوئے میں اڑا دینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ میرے کنگن، جھمکا اور نتھلی بیچ کر جوئے میں اڑا چکا ہے۔ تیرے فائدے کے لیے کھلتا ہوں، اگر جیت جاتا تو تجھے سارے زیور بنوا دیتا، وہ جواریوں والی ازلی حماقت سے بولا۔ جوا اور جیت، یہ 2 متضاد الفاظ ہیں، وہ حکمت بھرے لہجے میں بولی۔ ویسے بھی مجھے تیری جوئے میں جیتی ہوئی حرام کی رقم نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ جائیں، اب یہ آپ کی بالیوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، میں ان کے بیچ مداخلت کرتے ہوئے بولا۔ اور تم اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ وہ چونکتا ہوا بولا، جبکہ عورت متشکرانہ نگاہوں سے میری جانب دیکھتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ چلو تو صحیح۔ میں بیٹھک کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی بادل نہ خواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے وہاں سے سیدھا بازار کا رخ کیا اور بازار پہنچ کر اس کے نانا کرنے کے باوجود آٹے کی بوری، گھی کا ٹین، چینی کی بوری اور کھانے کا کافی سارا سامان خرید کر ایک ریڑے میں ڈلوا کر اس کے گھر اٹھوا کر لے آیا۔ میں اس سارے سامان کی بجائے رقم بھی اس کے حوالے کر سکتا تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ اسے ساری رقم جوئے میں اڑا دینی تھی، جبکہ اس طرح کم از کم مہینہ 1.5 مہینہ اس کے گھر کا چولہا تو چل سکتا تھا۔ اس کی بیوی سامان کو دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے پر نادم بھی نظر آ رہی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ مقولہ مشہور ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، یہ نہ ہو اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ گو میں نے ان کی مدد اپنی غرض سے کی تھی، مگر انسان کا نفس اس کی مجبوری میں کی جانے والی نیکی کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور میں بھی ایک گناہگار انسان ہی تو تھا۔ سامان وغیرہ گھر میں رکھوا کر جب وہ جواری جس کا نام بعد میں منظور معلوم ہوا بیٹھک میں آیا تو سنجیدگی سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ نے غالباً کام بتانے سے پہلے معاوضہ چکا دیا ہے، خدا را کوئی ایسا کام نہ بتانا جسے کرنا میرے بس سے باہر ہو۔ نہیں دوست، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری مدد میں نے اپنا کام کروانے کے لیے نہیں کی، وہ تو آپ کی بیوی کو بہن کہنے کے ناطے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنی بہن کی مدد کر دوں، اور جہاں تک تعلق ہے کام کا تو چھوڑو کام کو، میں کسی اور سے لے لوں گا۔ مجھے چونکہ اس سے صرف معلومات درکار تھیں، اس لیے میں اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا ہوا بولا، ورنہ اس سے پہلے میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ آپ تو خفا ہی ہو گئے، وہ جلدی سے بولا، میری بات کا یہ مقصد نہیں تھا۔
نہیں نہیں خفا نہیں ہوں، میں خوش دلی سے مسکرا دیا۔ اگر خفا نہیں ہو تو پھر بتاؤ کام کیا تھا؟ اچھا بتا دوں گا، جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ کالیوال کا ملک میر نیاز خان کیسا بندہ ہے؟ کیسے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے اگر میں اس سے ملنا چاہوں تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، میں اپنی بات کی وضاحت کی۔ میرا مطلب اس سے اکیلے ملاقات کرنے کا تھا، اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ اس کے ارد گرد ہر وقت اس کے باڈی گارڈوں کا جتھا جمع رہتا ہے، اور تو اور اس کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بھی 2-3 گارڈ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ کس لیے؟ کیا اس کو کسی بات کا خوف ہے؟ بڑے لوگوں کی دشمنیاں بھی بڑی ہوتی ہیں بھائی۔ میر نیاز خان کی کس سے دشمنی ہے؟ یہ تو خیر اس کو خود پتا ہوگا کہ کتنوں سے اس کی دشمنی ہے۔ میں نے تو جو سنا ہے اس کے مطابق کوہاٹ کے 2 خان اس کے مخالف ہیں، جو 2 بار اس پر قاتلانہ حملہ کرا چکے ہیں۔ دشمنی کی وجہ؟ کوئی کاروباری رکاوٹ ہے۔ ویسے بھی پتہ نہیں کون کون سے غیر قانونی کاموں میں یہ اور اس کی اولاد ملوث ہے۔ یہ کہہ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگر میں کوہاٹ کے خانوں کو اپنے ساتھ ملا کر میر نیاز خان کے خلاف میدان میں اترتا تو یقیناً کامیابی میری قدم چومتی، مگر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس قبیلے کے خان تھے، آیا صرف نام کے خان تھے یا کوئی اور اہلیت بھی ان میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہو جاتے۔ پھر ان کی تلاش بھی ایک علیحدہ سر درد تھی۔ ایک شاعر کے بقول، درد سر کے واسطے سندر لگانا ہے مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ اس لیے میں نے ان کا خیال چھوڑ دیا۔ ان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ ملانا وقت کا ضیاع تھا۔ ویسے بھی اصل مجرم اکبر خان تھا، میر نیاز خان تو صرف اس کے ایڈریس سے واقفیت رکھنے کی وجہ سے میرا ہدف بن گیا تھا۔ میر نیاز خان کی بیٹی کا نام رضیہ ہے نا؟ میں نے منظور سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی جان، ویسے ان کے ملازم اسے چھوٹی بیوی کہہ کر پکارتے ہیں۔ چلو پھر اپنا نام ہی بتا دو، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ منظور، وہ جلدی سے بولا۔ تو منظور بھائی، آپ کی یہ چھوٹی بیوی کس وقت گھر سے نکلتی ہے؟ اس بارے میں بھی لا علم ہوں، البتہ کبھی کبھار صبح ٹائم پر اسے گاڑی میں پکے روڈ کی سمیت جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ روزانہ جاتی ہے یا نہیں۔ اس ٹائم وہ اکیلی ہوتی ہے کیا؟ میں مستفسر ہوا۔ اکیلی کہاں جناب، دوسری گاڑی میں 2-3 مسٹنڈے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کے بیٹے کے متعلق کیا جانتے ہو؟ وہ تو زیادہ تر گاؤں سے باہر ہی رہتا ہے، کبھی کبھار ہی نظر آتا ہے۔ اس کے نام کا البتہ مجھے پتا ہے، گلریز خان کہتے ہیں اسے۔ اچھا، پھر میر نیاز خان کی حویلی ہی مجھے دکھلا دو، کھانا تو کھا لیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تیار ہو گیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، لے آؤ کھانا، میں نے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا گھر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چھابے میں آلو مٹر اور روٹیاں لیے نمودار ہوا۔ کھانا کھا کر ہم بیٹھک سے باہر آ گئے۔ منظور کی عادات و اطوار میرے لیے ایک عقیدت جیسی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ چلنے کی بجائے تھوڑا سا پیچھے ہو کر چل رہا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی سمت چلتے ہوئے ہم جلد ہی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ حویلی کی بجائے ایک قلعہ دکھائی دے رہی تھی۔ بیرونی دیواروں کی بلندی کم و بیش 15-16 فٹ ہوگی۔ ان دیواروں کے اوپر خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے چاروں کونوں میں ٹاور نما مورچے بنے ہوئے تھے۔ حویلی کے مین گیٹ کے دونوں جانب بھی مورچے نظر آ رہے تھے۔ سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام مجھے حیران کر گیا۔ اتنی سخت سیکیورٹی تو کس وزیر کی بنا ہوگی؟ میں نے منظور سے مخاطب ہوا۔ ملک صاحب بھی کسی وزیر سے کم تو نہیں ہیں، اس نے گویا مجھے سمجھایا۔ اور ویسے بھی وزیروں کی اتنی دشمنیاں کہاں ہوتی ہیں جتنی ملک صاحب کی ہیں۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے، میں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک بات پوچھوں بھائی صاحب؟ وہ محتاط لہجے میں مستفسر ہوا۔ پوچھو۔ کیا آپ بھی ملک صاحب کے دشمن ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، نہیں، میرا صرف ایک کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہے، اس لیے میں اس سے اکیلے ملاقات کا متمنی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اس کے کسی ملازم کے ہاتھ اسے پیغام بھیج دیں کہ آپ اس سے اکیلے ملاقات کے خواہاں ہیں، شاید وہ مان جائے۔ ہم ملک میر نیاز خان کی حویلی کے گرد چکر لگا کر واپس آ رہے تھے جب منظور نے یہ تجویز پیش کی۔ یہ بھی کر لوں گا، مگر اس سے پہلے تم ایک چھوٹا سا کام کرو۔ حویلی کے حفاظتی انتظامات دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ پہلے منصوبے کو میں نے ترک کرنا مناسب سمجھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ کالیوال میں کسی بندے کو اپنا ہم نوا بنا کر اس کو میر نیاز خان کے روزمرہ کے معاملات پر کی نگرانی پر لگا دوں گا، مگر اب اپنا ارادہ بدلتے ہوئے میں نے منظور کو میر نیاز خان کی بیٹی کی نگرانی پر مامور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گو منظور 100% قابل اعتماد نہیں تھا، مگر اسے غلط بیانی سے مطمئن کیا جا سکتا تھا۔ آپ حکم کریں، منظور جلدی سے بولا۔ بیٹھک میں بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے، یہاں پر راستے میں ایسی گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ اور منظور اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ ہم بیٹھک میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ بے صبری سے مستفسر ہوا۔ منظور، میں ابھی تمہیں اپنا راز دینے والا ہوں، خدا را اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا، میں رازدارانہ لہجے میں بولا۔ اگر یہ کام تیرے بس سے باہر ہو تو بے شک انکار کر دینا۔
میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ منظور، بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل پہ اختیار نہیں ہوتا۔ بالکل، اس نے جلدی سے میری تائید کی، مگر میں اس کی تائید پر دھیان دیے بغیر اپنی لے میں شروع رہا۔ میں نے بھی جب پہلی مرتبہ رضیہ کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ گو وہ معاشی لحاظ سے مجھ سے برتر ہے، مگر اتنا گیا گزرا میں بھی نہیں۔ اسے پسند کرنے کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ اس کے باپ سے مل کر اس کا رشتہ مانگوں، مگر آپ کے بقول اسے تنہائی میں ملاقات کرنا چونکہ کافی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میرے دماغ میں آئی کہ جب تک رضیہ راضی نہ ہو اس کے باپ سے بات چیت فضول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں پہلے رضیہ کے دل میں جگہ بنا لوں، اس کے بعد اس کے باپ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ رضیہ غالباً چھوٹی بی بی کا نام ہے۔ ہاں، مگر اس زمن میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ تمہارا کام بہت آسان ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ تم نے 2-3 دن حویلی کے دائیں بائیں گھوم کر رضیہ کے معاملات کا جائزہ لینا ہے، خاص کر اس کے حویلی سے باہر جانے کے اوقات اور اس کے ساتھ موجود کارندوں وغیرہ کی تعداد پر نظر رکھنی ہے، اور جیسے ہی تجھے مصدقہ اطلاعات مل جائیں تو نے رحمان خیل میں آ کر مجھے مطلع کر دینا ہے۔ بلکہ نہیں، آج غالباً سنیچر ہے، میں بدھ کے دن آ کر تم سے ساری تفصیلات معلوم کر لوں گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، کام کی نوعیت جان کر اس کی آنکھوں سے اطمینان چھلکنے لگا، مگر تم اپنے والدین کو رشتہ لینے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ والدین زندہ ہوتے تو میں اس طرح خوار نہ ہو رہا ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز گلوگیر ہو گئی کہ میری اس بات میں کوئی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ نادم لہجے میں بولا۔ بہرحال فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ بدھ تک آپ کے مطلب کی معلومات ضرور حاصل کر لوں گا، اور اگر رضیہ بیوی نے ایک دفعہ تجھے نظر بھر کر دیکھ لیا تو تیری محبت سے انکار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تیرے جیسے خوبصورت جوان بہت کم میری نظر سے گزرے ہیں۔ بس یہ تو حسن نظر ہے آپ کا، اور خدا رضیہ کو بھی ایسی نظر عطا کرے۔ آمین، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے انداز پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا، اب میں چلوں گا، تم یہ رکھ لو، تمہارا ایڈوانس ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر 500 کے بقدر رقم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، باقی رقم کام ہو جانے کے بعد دوں گا، اگر کام اچھا پایا گیا تو انعام بھی دوں گا، اور اب یہ رقم جوئے میں نہیں اڑا دینی، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، جوا تجھے کبھی بھی خوشحال نہیں کرے گا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی آپ نے کافی سامان میرے لیے خریدا ہے، مزید زیر بار نہ کریں۔ اس نے رسمی انکار کیا، مگر میرے اصرار پر پیسے لے کر جیب میں ڈال لیے۔ اس سے الوداعی مسافہ کر کے میں اس کی بیٹھک سے باہر آ گیا۔ وہ میرے ساتھ گاؤں سے باہر تک چلنے پر مصر ہوا، مگر میں اسے یہ تکلف نہ برتنے کا کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ جوا کھیلنا ترک کر دے گا، کیونکہ جوئے کی مثال بالکل نشے کی سی ہے، جس شخص کو ایک دفعہ اس کی لت پڑ جائے وہ مشکل سے ہی اس سے جان چھڑا پاتا ہے۔ بڑے بڑے دولت مند اس جوئے کے ہاتھوں دیوالیہ ہوئے۔ بہرحال میں نے اس مسئلے پر سوچنا ترک کر دیا تھا کہ اس کے جوا کھیلنے یا نہ کھیلنے سے میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔